الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد المهديين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صلوات الله. ایک مرتبہ صلوات کیجیے. برادران عزیز، سورہ 3 کی یہ 2 آیتیں جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ظاہری صفات کے اعتبار سے اور باطنی کوالٹیز کے اعتبار سے بہترین مخلوق بنا کر اور بہترین کریچر کی شکل میں پیدا کیا تھا. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن جب اس انسان نے اپنے اختیار سے ہماری دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ہماری نعمتوں کا غلط استعمال کیا اور مس یوز کیا تو ہم نے پھر اس کو بدترین مخلوق میں تبدیل کر دیا. میں کئی برس کے بعد ہندوستان آیا ہوں. دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے پڑھتا ہی چلا جاؤں، لیکن اصول میرا بھارت یہی ہے کہ میں نارمل 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھتا، تو اس لیے باتیں بہت ہیں اور وقت میرے پاس کم ہے. کچھ میں کہوں اور کچھ آپ سمجھتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قوم کے اعتبار سے ہماری پوزیشن کیا ہے. ہمارے یہاں زندہ اسے کہتے ہیں جس کی سانس آ رہی ہو، جس کی پلکیں جھپک رہی ہوں، جس کی زبان ہل رہی ہو، جو چل رہا ہو اور پھر رہا ہو. اور ڈیڈ اسے کہتے ہیں، مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو اور سانس کی آمد بند ہو گئی. مگر قرآن کہتا ہے کہ زندہ اس کے علاوہ بھی ایک اور ہوتا ہے اور مردہ اور بھی طرح کا ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، قرآن کہتا ہے کہ جو سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ساری دنیا ان کو زندہ کہہ رہی ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اموات غیر احیاء. یہ سب چلتے پھرتے جنازے ہیں، یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں، یہ سب ڈیڈ باڈیز ہیں کہ جو چل رہی ہیں. اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کو آپ نے غسل دیا، کفن دیا، قبر کے اندر دفن کر دیا، مٹی برابر کر دی، تختے لگا دیے. وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. تم نے قبر کے اندر ان کو بند کر دیا ہے، تختے لگا دیے ہیں، تمہارے نزدیک مردہ ہیں، لیکن زندگی اور موت بانٹنے والے ہم ہیں. ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں، وہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی اور موت کا تعلق ہے اس بات سے کہ اس نے اپنا مقصد حیات کیا قرار دیا ہے، زندگی کا مقصد کیا قرار دیا ہے. اگر زندگی کا مقصد اس نے ان چیزوں کو قرار دیا ہے کہ جو خود مردہ ہیں، جو خود بے جان ہیں، تو جس کا مقصد زندگی مردہ چیزیں ہیں وہ خود مردہ ہے. اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد کچھ ایسی حقیقتوں کو قرار دیا ہے کہ جن کو فنا نہیں ہے، جن کو موت نہیں ہے، تو یہ خود مردہ ہے، خود فنا پذیر ہے. لیکن چونکہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد وابستہ کر دیا ہے ایسی حقیقتوں سے کہ جن کے لیے فنا کا سوال نہیں، لہذا اس کی سانس رک جائے گی مگر یہ مردہ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے کچھ حضرات خاص طور پر ٹین ایجرز جو ہیں وہ امریکن کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو یہی سب کچھ ہے، ان کے پاس کاریں ہیں تو یہی سب کچھ ہے، ان کے پاس بینگلورز ہیں تو ان کے پاس یہی سب کچھ ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا اور کیوں، کتنی لاجیکل بات جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کار ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، 10 برس بعد ختم ہو جائے. امریکن کار کی تو بالکل زندگی نہیں ہوتی. مکان جو
مسیحا بنتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ بڑی یہ گہری بات آپ کے سامنے ہے میرے نزدیک کہ اگر کسی قوم کا پورا کیریکٹر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے کیریکٹر میں سے کوئی ایک چھوٹا سا جز لے لیں, جو اس جز کی کیفیت ہوگی وہی اس کے پورے کیریکٹر کی کیفیت ہوگی. اب یہاں کے مکان آپ دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن جان کتنی ہے تو مجھے بتائے تو ایک ڈھیلا ہماری مکان کے اندر گزرے گی. کاریں یہاں کی دیکھیں بڑی چمکیلی ہوتی ہیں, لائف کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس جز کو اگر ہم لے لیں تو ہم کو انداز کی کہ پوری لائف ہوا کہ اس میں چمک دمک تو ہے مگر پائیداری اور استقلال نہیں ہے. تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی زندگی کا مقصد ایسی چیز کو بنایا ہے کہ جو خود پائیدار نہیں ہے, فنا ہو جانے والی ہے, دولت کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے, پیسے کو مقصد بنایا ہے, ڈالر کو مقصد بنایا ہے, اچھے مکانوں کو مقصد بنایا ہے, بہترین کار کو مقصد بنایا ہے, تو چونکہ یہ سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں, انسان نے اپنے کو ڈی ویلو کر دیا کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ایسی چیزوں کو بنا دیا کہ جو خود فنا ہو جانے والی ہے. قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء, ایسے جو لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ جو خود فنا ہو جانے والی ہیں, لہٰذا تم ان کو زندہ کہو, ان کو زندہ نہیں کہتے. میں آپ کی غلط فہمی کو دور کر دوں, اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ امریکہ میں ٹاٹو بیٹھے رہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے امریکن جو ہیں وہ کاروں پر گھومیں اور آپ پیدل گھومیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, خالی نقطۂ نظر کا فرق ہے, ویو پوائنٹ کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے کہ بہترین آسائش زندگی اور آرائش زندگی تمہارے پاس ہو, لیکن بس اس فرق کے ساتھ کہ اس کو بت نہ بنا لو, اس کو خدا نہ بنا لو, اس کو مقصد حیات نہ بنا لو, وسیلے کو وسیلہ رکھو, مقصد کو مقصد رکھو. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنا فرق ہمارے بھارت میں پیش نظر رہنا چاہیے. کیا شے وسیلے کی جگہ کے اوپر ہے, کیا شے وسیلہ زندگی ہے جس سے زندگی بنتی ہے, اور کیا شے مقصد زندگی جس میں زندگی کو سخت کر دینا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ مقصد زندگی وہ حقیقتیں ہونا چاہیے ہیں کہ جن کو فنا نہیں, دین کو فنا نہیں, یہ تمہارا مقصد ہے ہونا چاہیے. اللہ کو فنا نہیں, وہ تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے. رضا رب اس کو فنا نہیں, وہ تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے. تو اگر جاویدہ حقیقتوں کے لیے تم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تو تم زندہ ہو مرنے کے بعد بھی, اور اگر مردہ چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا دیا تو زندہ مردہ ہو سانس دینے کے باوجود. ایک بات تو یہ آپ پیش نظر رکھیں, امریکن ٹی وی, میگزینز, لٹریچر, پیپرز کے ذریعے سے اتنی زبردست برین واشنگ کر دی گئی ہے ہمارے بچوں کی. میں بہت مشکل سمجھتا ہوں کہ میری ایک تقریر سے متاثر ہو جائیں گے اور بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ ان سے میری بات کو پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے, رسول نے کیا فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. دیکھو کسی شے سے تم ڈرو یا نہ ڈرو, لیکن مومن کی انٹیلیجنس سے ڈرو. اس لیے کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر مومن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. اور جو وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے تو ظاہری پردوں میں اس کی نظر الجھ نہیں جاتی, بلکہ اندر اس کی نظریں پینیٹریٹ کر جاتی اور وہ حقیقتوں کو سمجھ لیا کرتا ہے. اب وہ لوگ جو نور الہی کی مدد سے دیکھتے ہیں, یہ نور الہی کی مدد سے دیکھنا جب اپنی کلمنیشن پہ وہ پہنچ جاتا ہے اور معراج کمال پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں کیا سمجھ پیدا ہو جاتی ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے, رات بھر جنگ ہوتی رہی, اور صبح کو مالک اشتر مسکراتے ہوئے علی کے پاس آئے اور کہا کہ یا علی, جتنے آپ نے قدر کی اتنی میں نے بھی قدر کی, میں آپ کی تقدیریں گر رہا تھا. ارے کہا ٹھیک ہے, میری تو شاگرد تو کوئی بات نہیں ہے, مگر میرے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے تو جو تمہارے سامنے آیا تم نے اس کو سٹ توڑا دیا, اور میرے سامنے جب کوئی آیا تو میں نے اس کی جبین پر نظر ڈال کر پیشانی پر دیکھ لیا کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن تو آنے والا ہے. دیکھیے یہ ہے نور الہی سے دیکھنا کہ پیشانی پر انسان کی نظر ڈال کے مولا کی بات مطلب غلط ہوئی ہے, وہ مطلب ریلیشن کر سکتے ہیں. تو ہمارے قیامت تک میں نے ایک سیکنڈ میں پڑھ لی اس کی پوری نسلوں کو دیکھ لیا کہ اس کی نسل میں کوئی ایک چاہنے والا تو میرا پیدا ہونے والا نہیں. اگر ایک چاہنے والا پیدا ہونے والا, ایک مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کی رعایت سے وہ میری عزت کے اوپر تھا, مگر میں نے اس کی طرف سے چشم پوشی کرنی. تو آپ کو اپنے بچوں کو ٹریننگ دینا چاہیے کہ وہ ظاہری باتوں سے متاثر نہ ہو جائے. اور یہ بات آپ کے سامنے مسلم میں چھوڑ ہی نہیں سکتا, اسی لیے 3-4 سال سے برابر میں اس موضوع پر کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا. وہ بالکل بیسک بات ہے کہ یہ ذہانت بھی کب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم ہو. جب انسان جاہل ہوتا ہے, الٹریٹ ہوتا ہے, تو اس کے دماغ کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں.
اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ علم سے عقل کو غذا ملتی ہے، اور جب عقل کو غذا نہیں ملتی تو عقل کو سب کے برابر ملتی ہے، لیکن عقل ایسے انسان کی کمزور ہو جایا کرتی ہے کہ جس کو علم کے ذریعے سے قوت نہیں پہنچائی جاتی۔ اب علم کی منزل کیا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ 10 آدمی کے جو علی بن ابی طالب کے دشمن تھے وہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کبھی کیا کریں کہ ہم علی کو ذلیل و رسوا کر دیں، معاذ اللہ، کہ ہم کبھی کیا کریں، میدان جنگ میں جائیں تو اپنی گردن اڑوا کے چلیں، اور علم کے میدان میں آئے تو سوال ختم نہ ہونے پائے، جواب مل جائے تو کریں گے۔ کل آپس میں کچھ سانٹھ گانٹھ ہوئی اور کچھ طے ہوا، کچھ سازش ہوئی۔ 10 آدمی جو علی کے دشمن تھے علی کے پاس آئے، ذرا غور کیجیے گا، میں اس کی آدھی بات پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے۔ طے کیا ان لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب چل کر علی سے ایک ہی کوشچن کریں اور ان سے یہ کہیں کہ کوشچن تمہارا ایک ہوگا مگر فرمائش ہماری کے جواب الگ الگ ہوں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے باہر ایک صاحب آگے بڑھے، یا علی میں آپ سے ایک سوال کرنے کا، کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا ویلتھ، نالج بہتر ہے یا ویلتھ؟ علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ علم ویلتھ سے اور علم دولت سے اس لیے بہتر ہے کہ دولت فرعونوں کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کی میراث بلند ہے اور فرعونوں کی میراث ذلت و رسوائی ہے۔ کٹھی تو پیچھے گئے۔ دوسرا آپ آگے بڑھے، ہمیں بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا دولت؟ کبھی ابھی تو بتایا میں نے۔ کہا وہ جواب تم نے سنا مگر آپ وجہ دوسری بتائیے جو ان کو نہ بتائی ہوئی۔ اچھا کبھی دوسری وجہ سن لو۔ کہا کیا ہے دوسری وجہ؟ کہا کہ دیکھو علم دولت سے اس لیے بہتر ہے کہ دولت چوری ہو سکتی ہے، علم کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم کو چرا سکتا ہے۔ اور بھی جگہ گئے، تیسرا آگے بڑھے، ہمیں بھی کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا کا سوال تو یہ کہ علم بہتر ہے دولت؟ کل بتایا کل، اب وجہ آپ کو کوئی اور بتائیے، کوئی اور وجہ سنو۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ علم دولت سے اس لیے بہتر ہے کہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت خود کرتا ہے۔ یہ بات آپ مولا کی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کہیں بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا محافظ آپ کا علم ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت خود کرتا ہے۔ وہی پیچھے ہٹے۔ اب آگے سب اور بڑھے، ان کا کہ ہمیں بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا وہی سوال ہے، کوشچن وہی کہ علم بہتر ہے یا دولت؟ کا علم بہتر ہے۔ کہا ہم کو کوئی اور وجہ بتائیے۔ وجہ سنو۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ علم دولت سے اس لیے بہتر ہے کہ دولت کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے وہ کم ہوتی جائے گی، علم کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ غور سمجھیے گا۔ اب 10 جب یہ سوال کر چکے اور 10 کو الگ الگ جواب دے چکے اور یہ منہ لٹکا کر چلے تو انہوں نے کہا 11ویں بات اس سے سنتے جاؤ، وہ 11ویں بات آپ بھی سن لیں۔ کہا وہ 11ویں بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ 11ویں بات یہ ہے کہ تم تو 10 ہی آدمی تھے، اللہ اگر مجھے قیامت تک زندہ رکھے اور قیامت تک تمہارے ایسے انسان آ کے مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ علم بہتر ہے یا دولت، تو ہر ایک سے بتاؤں گا کہ علم بہتر ہے اور ہر ایک کو ایک نئی فضیلت علم بتاؤں گا جو پہلے کسی اور کو نہ بتائی۔ تو اب علی کے ماننے والے اور علم سے محروم رہ جائیں، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو علم سے زیرکی پیدا ہوتی ہے، علم سے ذہانت پیدا ہوتی ہے، مگر وہی علم کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھوں میں سے انشاءاللہ کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بچے انفیریٹی کمپلیکس ہیں، اس کمپلیکس کو آپ توڑیں، اور وہ کمپلیکس میں توڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جو بچے میری لینگویج کی وجہ سے بات پورا سمجھ سکیں، آپ بعد میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے میری تقریر کس طرح ان کو بتائیں۔ دیکھیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم پہلی منزل میں ہے، احسن تقویم کی منزل میں یا اسفل سافلین کی منزل میں ہے، تو آپ کو اس کی پرانی تاریخ دیکھنا پڑے گی، تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس ویسٹرن سوسائٹی کی تاریخ بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ قبضہ کرنا دوسرے ملکوں پر، لوٹنا دوسرے ملکوں کو، دولت سمیٹ سمیٹ کر ان کی یہاں پر لانا۔ آج ویسٹرن سوسائٹی میں دولت ایک اس کی ہے، یہ ہماری دولت ہے، ایران کی دولت ہے، عراق کی دولت ہے، ایشین کنٹریز کی دولت ہے، افریقن کنٹریز کی دولت ہے،
امریکہ پر آ کے قبضہ کیا، یہاں جو یونائٹیڈ اسٹیٹ کدھر ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ سب آخرات سے بہتر واقعیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے قوم ایک دن بدل نہیں جاتی۔ افریقہ سے یہی ویسٹرن لوگ جب بیچارے بلیکس کو لے کر چلتے تھے تو جہازوں میں ان کو کیوں کر لٹاتے تھے؟ جیسے بیمس لٹائے جاتے ہیں، ایک کو یوں لٹایا جاتا تھا اور ایک کو اس کے اوپر یوں لٹایا جاتا تھا۔ ہزاروں آدمی اس طرح سے لٹا کر لائے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر 2000 وہاں چلتے تھے تو 1000 تو راستے میں مر جاتے تھے، 1000 یہاں پہنچتے تھے، اور جو 1000 پہنچتے تھے وہ جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو، میرا خیال ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں پڑھنے والے کو ہمیں کیوں زندہ رکھا، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ مر گئے ہوتے۔ اس قوم کے مزاج کا ایکسپلائٹیشن ہے، اس قوم کے مزاج میں کمزوروں کو دبانا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت جاہلیت اور جہالت کا دور تھا، جو باتیں اس وقت وہ کرور طریقے سے کرتے تھے تو فارغ طریقے سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہمارے بچے متاثر ہو جاتے ہیں، سر یہ چیریٹی بہت کرتے ہیں، افریقہ میں اتنا پیسہ بھیج دیا، ایشیا میں اتنا پیسہ بھیج دیا، بنگلہ دیش میں فلڈ آ گیا وہاں اتنا پیسہ بھیج دیا۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، میں زیادہ ایک ہی تقریر میں کیا کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں جس کو زیادہ بول کر نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ ایک سال وقت میں نے سنا ہے کہ بڑے نماز کے پابند تھے، رمضان میں عبادت کا شوق اور بڑھ جاتا تھا، مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز مغرب پڑھتے تھے، افطار کرتے تھے، مگر ہمیشہ ساتھ میں ایک تھیلا لاتے تھے، ایک بیگ لاتے تھے جس آپ کو شاپنگ میں کہتے ہیں، اور جب واپس جاتے تھے تو جو برانڈ نیو جوتا رکھا ہوتا تھا وہ اپنے تھیلے میں رکھ لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ 30 دن میں 30 جوتے ان کو برانڈ نیو مل جاتے تھے، اچھا کام کرتے تھے۔ عید کی رات کو 30 جوتے بیچتے تھے، اور عید کے دن انہیں نمازیوں کی دعوت کرتے تھے، بڑی زوردار سیویوں کی پارٹی کرتے تھے اور بریانی کرتے تھے، مختلف چیزیں رکھتے تھے۔ اور جب شام کو عید کی وہ نمازی بیچارے اتنا اچھا کھانا کھا کے ان کا شکریہ ادا کر کے جاتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے، حضور شکریہ کس کا ادا کریں، آپ ہی حضرات کی جوتیوں کا سکتا ہے، آپ ہی حضرات کی جوتیوں کا سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی جاری بھائی کس کی جوتیوں کا سکتا ہے، مرتبہ صلوات دیتے ہیں آپ۔ اچھا اب آپ کہتے ہیں ابھی جو پرانی ہسٹری ہے اب وہ چینج ہوگا، ایسا تو نہیں، اس صدی میں دیکھ لیجیے، آپ زیادہ آگے تشریف لیں۔ آج کی صدی میں آپ دیکھ لیں ویسٹرن سویلائزیشن نے آپ کو کیا دیا، 2 ورلڈ وار جس میں کروڑوں آدمی قتل ہو رہے ہیں، کروڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی، کروڑوں عورتیں یہ بچے یتیم ہو گئے، کھربوں ڈالر کی پراپرٹی ہوتی وہ بموں کی نظر ہو گئی۔ اس وقت تو سارے نعرے لگتے تھے کہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے، وہ انسانیت کے لیے ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ سب ہو رہا ہے۔ آج بتائیے، آج جو اس جنگ کو زمانہ گزر چکا ہے، آج آپ انالسٹ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آج جو انالسٹ کرنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بزنس کی جنگ تھی، خالی پیسے کی جنگ تھی، خالی منڈیوں کی جنگ تھی۔ آپ غور کریں گا، اس کا مطلب ہے کہ قوم کے مزاج کی یہ بات ہے کہ جہاں پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے، جہاں منی بیچ میں آ جاتی ہے، جہاں دولت بیچ میں آ جاتی ہے، جہاں ویلتھ بیچ میں آ جاتی ہے، وہاں یہ کروڑوں آدمیوں کو قتل کرنے پر بھی کوئی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑتی ہے۔ اسلام اور مسلمان یہودیوں کو دشمن ہیں اور یہودی مسلمانوں کو دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے۔ یہودی اسلام اور مسلمانوں کو دشمن نمبر 1، لیکن اسلام ہر کس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہودی کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جائے کہ جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اس سلوک کی جانور کے ساتھ اجازت نہیں دیتا، اس لیے اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے وہ یہودی ہیں، ہو گئے یہودی، لیکن افراد کو انسان تو ہیں، جیسا ان کے ساتھ انہیومن برتاؤ جو ہے، غیر انسانی سلوک وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ میں آپ کے سامنے، اچھا یہ کب تک ہوتا رہا؟ یہ 1944 تک ہوتا رہا، 1944 تک ہوتا رہا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ 1944 تک جو قوم جو سویلائزیشن آتی تھی، بامبنگ کرنے والی تھی، بچوں کو یتیم کرنے والی تھی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی تھی، یہودیوں کو انتہائی ظالمانہ اور بربریت کے طریقوں سے جلا جلا کر ختم کر دینے والی تھی، وہ ایک دم سے اتنی شریف کیسے ہو جائے گی؟ یہ بتا کے لیے قابل غور کو ملے ہو جائے گا۔ کوئی رسول یہاں آیا تو مرزا غلام احمد قادیانی میں تو یہاں نہیں آیا بھائی،
یہ کیسے ایک دم سے میریکل ہو جائے گا کہ جو قوم اتنی ظالم تھی جو ایک دم سے اتنی شریف ہو گئی؟ اس لیے آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی کسی کمپلیکس میں نہیں آنا چاہیے ہے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ میں کوئی اچھائی نہیں ہے، بے شک ان میں اچھائیاں ہیں، ڈسپلن میں جو پایا جاتا ہے بہت اچھا ہے، عام طور پر لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، کسی کے پھٹے میں پیر نہیں ڈالتے ہیں، اردو محاورے کے اعتبار سے یہ بہت اچھی بات ہے، جب گفتگو کرتے ہیں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں، عام طور پر بہت اچھی بات ہے، کسی کے پرسنل معاملات سے دخل نہیں دیتے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے۔ ایک بات ان کی اور بہت اچھی ہے کہ یہ کھیل بھی جب کھیلتے ہیں تو اتنا سیریس اس میں ہو جاتے ہیں اور اتنا سنسیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کھیل کو اپنا دین بنا دیا ہے، کھیل کو ایک مذہب کے طور پر اپناتے ہیں، ایک دین کے طور پر اپناتے ہیں۔ ہم میں ان کا فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کھیل کو دین بنا لیتے ہیں، ہم دین کو کھیل بنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں ان کی قابل تعریف ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا سکتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو؟ جب فرعون میں کوئی اچھائی نہیں تھی، اگر فرعون میں کوئی اچھائی نہیں تھی تو اتنے بڑے لوگوں کو حکومت کیسے کر رہا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو کوالٹیز اس میں ہوں گی، بھائی جب تو حکومت کر رہا ہوگا نمرود، کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ضرور کوالٹیز ہوں گی، ضرور پاگل تھوڑی ہیں، بڑا کیا نہیں۔ تو دنیا کا برے سے برا انسان تو اس میں تو کچھ نہ کچھ اچھائی پائی ہے، لیکن اسلام نے ہر راستہ آپ کے لیے بالکل واضح کر دیا ہے۔ آپ اور میں بات کر رہا ہوں، بالکل راستہ آپ کے سامنے کھول دیا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں بڑی گہرائیاں ہوں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ رسول فرماتے ہیں کہ الخیر خیر لأہلہ، بھیا دوسری بات کو بگڑیے گا نہیں، میں تو فیمنسٹ مشہوری میں چاہتا ہوں، رسول کیا، میں تھوڑی مطلب رسول کی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ الخیر خیر لأہلہ، وہ آدمی جو سڑکوں میں دوسروں کے سلام کر رہا ہو، محبت کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہا ہو، قربان ہوا جا رہا ہو آپ کے اوپر، جوتیاں آپ کی سیدھے کیے دے رہا ہو، ہنس ہنس کر آپ سے باتیں کر رہا ہو، آپ کی مدد کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ بازار میں، شاپنگ سینٹر میں، سڑکوں کے اوپر، پبلک میٹنگز میں جو آدمی آپ سے اخلاق سے مل رہا ہے، محبت سے مل رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو۔ رسول کیا فرماتے ہیں کہ الخیر خیر لأہلہ، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آدمی واقعی کون نیک ہے تو بازار میں اس کا برتاؤ نہ دیکھیے تو گھر میں اس کا برتاؤ کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے، پھر وہ بیوی آگے مل جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے، یہ دیکھیے بہت سائیکولوجیکل چیز آپ غور فرمائیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی انسان کی اس بات کو منحصر نہیں کہ سڑکوں پر وہ کیسا ہے، یہ دیکھو گھر کے اندر کیسا ہے، بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سڑکوں پر تو تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، بازاروں میں تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اخلاق کا نمونہ پیش کر دینا تو ہر انسان کے بس میں۔ اچھا وہ ہے جو ہمیشہ اچھا رہے، نیک وہ ہے جو ہمیشہ نیک رہے، تو جس کی نیکی گواہی اس کی بیوی دے وہ واقعی نیک ہے، جس کی اچھائی کے کردار کی گواہی اس کے بچے دیں وہ واقعی اچھا انسان ہے۔ سڑکوں پر تھوڑی دیر تو انسان اچھا ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیے سائیکولوجیکل بات۔ اب اس روشنی میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے ابھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ امریکہ سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر امریکہ میں اتنا ڈائیورس کا ریٹ کیوں چل رہا ہے؟ اتنا ریٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا ویسٹرن سوسائٹی میں ڈائیورس کا ریٹ ہے۔ یہاں کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اوسطاً ہر مرد اپنی زندگی میں 20 عورتوں سے شادی کرتا ہے اسٹیٹسٹیکلی، اور ہر عورت اپنی زندگی میں 20 شوہروں کو چینج کرتی ہے۔ تو کیا بات ہے؟ دیکھیے اگر عورت و مرد دونوں نیک ہیں، اگر عورت و مرد دونوں بہت اچھے ہیں تو لڑائی کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اور کیا میں بھی 13 برس یہاں پر آ رہا ہوں، وہاں کے میری بند تھوڑی نہیں، میں نے یہاں کی جو اسٹیٹسٹکس پڑھی ہیں وہ یہ کہ 50% امریکن عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے مار کھایا کرتی ہیں۔ جو عورت پر ہاتھ اٹھائے وہ شریک ہو سکتا ہے؟ آپ اس حال بتائیں، ہمارے یہاں ہندوستانی بھی لوگ پڑھتے ہیں، مگر ہمارے پاس بھی اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے پاس اکثر شوہر یہ فریاد لے کر آتے ہیں بیوی مارتی ہیں۔ جی آتے ہیں واقعی، صحیح بات آپ بتا رہے ہیں، پتا نہیں وہ شوہر کون سے بیویوں سے پوچھ لیں، اللہ بہتر ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہاں ہماری بات طے ہے کہ 50% بیویاں جو ہیں، آپ یہ بتائیں
शरीफ इंसान कभी औरत का हाथ उठा सकता है? मुमकिन नहीं, नामुमकिन है कि शरीफ इंसान औरत के ऊपर हाथ उठाए। तो अगर ये हालात आपके पेश नजर रहें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर वो से चमकती है वो सोना नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाना बहुत मुमकिन है, मगर अच्छा वो होता है कि जो हमेशा अच्छा है। एक बात और आपको बता, रसूल ने क्या फरमाया है? अल्लाह, ये बात आप समझते हैं, यही बात है। लोग कहते हैं किसी आदमी ने चैरिटी कर दी, ये नेकी है, किसी ने ईमानदारी की, ये नेकी है। दीनी ये नेकी नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि नेकी सिर्फ वो चीज है कि जो अच्छाई हो और रिज़ाए रब के लिए हो, बस ये बुनियादी शर्त है। जो रिज़ाए रब के लिए हो, महबूब की खातिर हो, उसकी खुशी हासिल करने के लिए हो, सिर्फ वो नेकी है। जिसकी बुनियाद तकवे पर हो, सिर्फ वो नेकी है। क्यों? ये साइकोलॉजिकल चीज आप गौर कर लें। इसलिए कि जिस शय की बुनियाद रिज़ाए रब पर न होगी, जिस नेकी की बुनियाद रिज़ाए रब पर न होगी, उसकी बुनियाद तस्कीन नफ्स के लिए होगी। क्यों? ये भी साइकोलॉजिकल चीज आप गौर कर लें कि एक आदमी जब कोई बहुत बड़ा जुर्म करता है तो उसका ज़मीर उसे मलामत करता है कि जुर्म तूने किया। वो उसको कंपनसेट करने के लिए और दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसके मुकाबले में कोई नेकी कर लिया करता है कि अंदर चाहे मैं जो कुछ हूं बाहर में अच्छा दिखाई दूं। इसलिए इस्लाम कहता है कि सिर्फ वो नेकी काबिल कबूल है कि जो तकवे के साथ। यहां भी एक मिसाल मौजूद है। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, बाजार से गुजर रहे हैं कि आपने देखा आगे आगे एक शख्स जा रहा है, बड़ा माकूल सूरत, बाजार मुस्तकीम रहेगा, और वो एक रोटी की दुकान पर गया। ब्रेड की दुकान को आवाज चुपके से रोटी चुरा ली। चोर रोटी तो चुरा नहीं भाई, तो अच्छा खासा मुस्तकीम रहेदार आदमी है। अजमा उसके पीछे भी नहीं चले। देखा वो आगे गया और आगे जाने के बाद आपने देखा एक गरीब इंसान बेचारा बैठा था, वो फिर वो रोटी उसने दे दी। जो वहां से चुराई थी, खाया उससे टुकड़ा भी उसने, वो फुल रोटी जाकर उसने वहां दे दी उसको। अजमाम आगे बढ़े, कभी तुमने क्या किया? मैं देखा तो मैंने किसी से कहा नहीं, मगर मैं देख सकता मतलब किसी का जुर्म देखें तो इमाम की सीरत क्या है, जवान कहने की जरूरत नहीं। पर मैंने किसी से कहा नहीं कि मैं देख रहा था पीछे पीछे से आ रहा था, तू करता क्या रोटी? तो मैं देखा तूने वहां से चुराई, यहाँ लाकर दे दी, ये क्या बात है? कल आप हैं कौन? पहचानते ही था आपने तो मैं सुना हूँ। वो जनाब बिगड़ा, इसलिए वो जाहिर होता है, वो उसकी बर्दाश्त कुव्वत दूसरी कम होती। कहा कि आप रसूल के जानशीन और फर्जंद रसूल हैं और आपको इतनी सी शरीयत का मसला नहीं मालूम। वो कौन सा मसला है तो मुझे ना मालूम हो। कहा कि आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान तो इधर ऊपर में दौड़ा हुआ है। तो कुरान ने कहा कि अगर कोई इंसान एक नेकी करेगा तो उसके बदले में हम उसको 10 नेकियां देंगे, और कोई एक बुराई करेगा तो एक बुराई लिखी जाएगी। तो उसने कहा मैंने एक वहां नेकी की थी क्योंकि बहुत बुराई की ना, रोटी चुराई मैंने, वो एक लिखी की लिखी कैसा बनने से कैसा बिजनेसमैन था। वो कहता मैंने सामान रोटी चुराई, अल्लाह ने और नाम अमल में एक बुराई लिखी गई, यहाँ लाकर मैंने ये रोटी गरीब को दे दी, 10 नेकियां लिखी गई, 10 में से 1 माइनस कर दी, फिर 9 तुमसे मिली। तो इमाम ने क्या फरमाया? कहा कि तूने कुरान को पढ़ा है मगर समझा नहीं है। कहा क्या? अल्लाह इंसान की नेकी उसी वक्त कबूल करता है जब पाकीज़गी के साथ, तक़वे के साथ और अल्लाह की खौफ के साथ। दूसरी बात ये आपके सामने करना थी, वक्त मेरा पापा कम है, और बात करना है आपके सामने। तीसरी बात ये है, उर्दू में एक मसल कही जाती है, घर का बेदी लंका ढाले। मैं आप हज़ार से गुजारिश करूंगा, इस 2 साल पहले जो किताब बॉब वुडवार्ड ने लिखी है, वेल के नाम से, VEIL, वेल नकाब, आपको वो और बच्चों को पढ़ने की लिखते हैं, तब आपको मालूम हो जाएगा कि यह कौम जो बज़ाहिर शरीफ दिखाई देती है, दुनिया के किसी कोने में अगर फसाद होता है, किसी कोने में अगर टेररिज्म होता है, किसी कोने में अगर कत्ल व गारत जरी होती है, किसी कोने में अगर खून बहता है, हाजिरी का होता है। बाबुलवाड़ से आइएगा, एक बड़ा ऑफिसर था, मैं उसमें खाली एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, खुद मैंने मोबाइल मेरे पास मौजूद है और मैंने उसको पढ़ा है। बाबुलवाड़ लिखता है, देखिए आपको याद होगा कि 4-5 बरस पहले लबनान में एक बॉम्ब फटा था जिसमें 80 आदमी ऑन द स्पॉट मर गए, ऑन द स्पॉट।
80 آدمی مر گئے تھے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. اب اس نے اسی کہانی لکھی. لکھنے والا کون؟ خود امریکن CIA کا ریٹائرڈ آفیسر. وہ لکھتا ہے کہ جب لبنان میں اسلامک موومنٹ زوروں پر تھا تو امریکہ میں کھلبلی مچی کہ یہ آپ سے کیا تعلق ہے. غور کر رہے ہیں بھائی کوئی آدمی کمیونسٹ ہونا چاہتا ہونے سے آپ سے کیا تعلق ہے, کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے ہونے سے, مگر معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں خدائی فوج رہا ہے. تو کیا کھلبلی مچی کہ بھائی کیا کیے گئے؟ تو ان کا کہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کسی موومنٹ کو کرش کر دینے کے لیے پھر اس کو لیڈرس ان کو ختم کر دو. جب موومنٹ بغیر لیڈر کو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو لیڈر کون ہوگا؟ گولا مار. چنانچہ پہلا نشانہ, یہ پوری داستان میں اتنی پڑھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے, لیکن باپور روڈ کے پہلا نشانہ بنایا گیا محمد حسین فضل اللہ صاحب کا. ان کا نام سنا ہوگا, بہت ریولوشنری ٹائپ کے آنے کے ٹیم. تو ابھی کہا گیا کہ بیٹی گئے صاف کر دو. تو صاف کرنے کے لیے ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس زمانے میں سعودی عرب کے جو ایمبیسڈر تھے امریکہ میں واشنگٹن میں, ان کا نام تھا بندر بن سلطان. یہی نام سعودیوں میں صحیح رکھا گیا ہے. کیا نام رکھا ہے, سبحان اللہ. تو پڑھیے گا. چنانچہ CIA کے آفس میں بندر بن سلطان کو بلایا گیا. وہ چکے پہنچ گئے. اب ان کے سامنے پرابلم رکھی گئی کہ بھئی اگر یہ اسلام میں واقعی پھیلا تو شاہی کہاں رہ جائے گی؟ تو ہمارے مفادات امریکن انٹرسٹ اور آپ کے مفادات دونوں اس میں ہیں کہ اسلامک موومنٹ سے کرش کرتی رہے. پلاننگ ہماری ہے, ڈالرز آپ کے ہیں, آدمی ہمارے ہیں, آدمی آپ کے کہیں گے. اب پڑھنے والا واقعہ آدمی کیا ہے کوئی جاتی. چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ فضل اللہ صاحب جن کو نشانہ بنانا ہے ان کے موومنٹ کیا ہے. تو موومنٹ سے یہ دیکھے گا کہ وہ آدمی اپنے اوقات میں اور پروگرام میں پنکچوئل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ نماز ظہر پڑھا کے وہ مسجد سے کئے بجے نکلتے ہیں, کئے بجے گھر پہنچتے ہیں. معلوم ہے 1:15 پر وہ صحیح آدمی ہے. یہ اپنے سب کہہ رہا ہوں. مثلا 1:15 پر وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں, گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور 5 منٹ کی ڈرائیو ان کے گھر تک ہی 1:20 کے وہ گھر پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ اتنا پاورفل ڈائنامائٹ اس ٹائمنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے ان کے گھر کے دروازے پر ایک گاڑی میں رکھ دیا کہ جیسے وہ گھر میں داخل ہوں بلاسٹ ہو جائے اور ان کا ختم ہو جائے. کتنا پاورفل تھا کہ 80 آدمی ایک بلاسٹ میں ختم ہو گئے اور 300 آدمی زخمی ہو گئے. تو باقی سننے والا پڑھنے والا ہے. چنانچہ پلاننگ CIA کی, ایسا CIA کا آدمی سعودی عرب کی جو عربوں میں مل گیا. یہی بات میں آپ کو بتا دوں. بس چھوٹی چھوٹی مسئلے ہوتی ہیں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آری لوہے کی ہوتی ہے کاٹنے والی, مگر وہ درخت کو اس وقت تک نہیں کاٹ سکتی ہے جب تک اس آری میں اسی لکڑی کا ہینڈل نہ لگ جائے کہ جس کا وہ درخت ہے. آپ خالی آری سے کاٹ سکتے ہیں, درخت کو نہیں کاٹ سکتے. آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا, درخت نہیں کٹے گا جب تک اس میں ہینڈل اسی لکڑی کا نہ لگے کہ جس کا بنا ہو وہ درخت ہے. اسلام کی تعریف ہی ہے کہ اسلام کے تنومند درخت کو اسی وقت کاٹا جا سکا ہے کہ جب غدار مسلمانوں کے ہاتھ اس میں شامل ہو. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ فضل اللہ صاحب نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلے اپنے وقت کے اوپر اور اسی ٹائمنگ سے جمع بلاسٹ کی, ایکسپلوسو کی. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ مسجد کے دروازے کے باہر وہ نکلے ہی تھے کہ ایک عورت آ گئی اور اس عورت نے آ کر یہ کہا کہ مجھے آپ سے کچھ شرعی مسئلے پوچھنا ہے. ان کا کہ صاحب آپ جانتی ہیں کہ میرے مسئلے بتانے کا وقت اور جگہ مہیا نہیں, آپ وہاں تشریف لائیے, وہاں میں بتاؤں گا. یہ وقت میرے مسئلے بتانے کا نہیں ہے, شرعی مسئلے. ان کا میں یہی پوچھوں گی, ان کا میں یہاں بتاؤں گا نہیں. اب ایک طرف عالم کی ہٹ, ایک طرف فریہ ہٹ. تو یہ واقعہ وہ کہتے میں بتاؤں گا نہیں, وہ کہتی میں آپ کو جانی دوں, میں تو مسئلے یہ پوچھوں گی, میں وہاں نہیں پوچھوں گی. 2-3 منٹ تسلیم گزر گیا. تو کیا انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر آپ کو اسی پوائنٹ پر مسئلہ پوچھنے پر کیوں اتنا اصرار ہے؟ میں آپ کو منظرہ تو نہیں کر رہا ہوں, مگر کھلا وقت کھلا جگہ آپ آ جائیے, جو بتانے کا وہ جگہ معین ہے, آپ آئیے, میں مسئلے بتاؤں. کہا کہ میں تو آپ سے یہی پوچھوں گی. کیوں؟ کہا کہ میں نے استخارہ دیکھا تو استخارہ اسی بات کے لیے آیا کہ میں یہی بڑا سے پوچھوں. اب وہ استخارے خانے مولوی ڈھیر ہو گیا بیچارہ.
استخارے کا وہ کیا تھا، تو بھائی استخارہ ہے تو پوچھیے. اب انہوں نے مسئلے پوچھنا شروع کیا، انہوں نے جواب دینا شروع کیا. اتنے میں وہ جو ٹائمنگ سیٹ تھی بلاسٹ ہو گیا. 80 بے گناہ افراد کی جان گئی اور فضل اللہ فضل خدا سے بچ گئے. دیکھیے آپ غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ کہ بےکس اور کمزور لوگوں کی جانیں بچانے کا ایک وسیلہ اللہ کی طرف یہ استخارہ بھی. اس کی برکتوں کا آپ اندازہ کریں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہی کا اشارہ تھا، ایک انسان کی جان بچانا تھا. تو واقعات تو بہت تفصیلی ہے، اس کے آگے بھی اور بہت سے واقعات ایسے ملے ہوئے، کل میں عرضی کروں آپ کے سامنے. اب جب یہ دھماکہ ہو گیا اور 80 لوگ مر گئے اور 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، تو اب گلٹی کانشس وہ بندر بن سلطان جو تھے ان کا دل دھڑکا. وہ چل کے آئے اپنے بادشاہ کے پاس اور پورا پلان تو تھا ہی. ان کا آپ کیا ہو، تو ان کا کیا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ $3 لے کر فضل اللہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ جو لوگ مجروح ہوئے ہیں، جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہوں، ان پہ تقسیم کر دی جائے تاکہ یہ خیال نہ ہونے پائے کہ یہ حرکت ہم نے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پیسہ بڑھ رہا ہو وہاں ہمیشہ خطرہ بھی ہوا کرتا ہے ہمیشہ. یہ بات نہیں رکھیں. مگر ہمارے علماء کے کردار کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. ہم اس کردار پر فخر کرتے ہیں کہ جب بندر بن سلطان $3 لے کر وہاں پہنچی، سب سارا واقعہ وہ لکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے. جب بہت زیادہ اثر کیا کہا کہ اپنے ہاتھ سے جائیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیجیے، ہمیں سعودی عرب کا پیسہ نہیں چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو، اسلام ٹیررزم کے فیور میں نہیں ہے، لیکن میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی ٹیررزم کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے تم ایسا نہ کرو. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں جتنا ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے پھیلانے والے اور روٹ بدوش کی آپ خود موجود ہیں. جو آدمی ایک اپنی سازش کے ذریعے سے 80 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے اور 300 آدمیوں کو زخمی کر دے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کسی اور کے ٹیررزم پر وہ اعتراض کرے. یہ ساری باتیں وہ ہیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں. یہ سبجیکٹ فی الحال کلوز، اگر آپ کہیں گے تو آئندہ کوئی بات نہیں اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس لیے کہتے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب دوسری بات ہماری قوم زندگی. آج میں نے جا کر آپ کا وہ سینٹر دیکھا، اس کو مجھے خوشی حاصل ہوئی. اور آپ یقین کریں کہ میں تھوڑی دیر تک غور کر رہا تھا اور قرآن کی ایک آیت فوراً میرے ذہن میں آ گئی. دیکھیے یہ ممکن ہے کہ یہ آیت اس کا مزاج آپ بھی ہو سکتے ہیں. واقعہ وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر، غور کیجیے نا انشاءاللہ بات آپ کو یاد رہے گی، بنی اسرائیل کے مظالم سے تنگ آ کر، فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر جب بنی اسرائیل چلے سوڑس ہوا اور پھر وہ سمندر سے گزرتے وہ ادھر نکل گیا، پورا قصہ معلوم ہے. اور فرعون کے لشکر والے اس میں ڈوب گئے. تو فرعون بڑی تہذیب تھی، بڑے بڑے پیلیسز تھے، بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے قصر تھے. تو جب وہ ڈوب گئے تو قرآن کیا کہتا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناھا بنی اسرائیل. یہ ہمارا ایک طریقہ تھا کہ قصر انہوں نے بنائے تھے، پیلیسز انہوں نے بنائے تھے، باغات انہوں نے بنائے تھے، نہریں انہوں نے بنائی تھی، مگر ہم نے فرعون والوں کو ڈبو کر اس کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا. انہوں نے کچھ نہیں بنایا تھا، ان کو پھوکٹ مل گیا. انہوں نے کچھ نہیں بنایا تھا، ان کو مفت مل گیا. میں دیکھتا ہوں امریکہ میں کچھ ایسی واقعات ہو گئے. یہ پہلا واقعہ تھوڑی ہے. میری لینڈ اور سینٹر اس آپ جا کے دیکھیں، آپ نے اگر ملاحظہ کیا ہوگا تو ملاحظہ کیا ہوگا، ورنہ آپ دیکھتے ہی قابل ہے وہ سینٹر. اتنا بہترین سینٹر، اتنا خوبصورت سینٹر، اتنا وسیع سینٹر. اس کا جو سینٹرل ہال ہے اس کی کیپیسٹی ہے 5000 پیپل. 6 ایکڑ کا اس کا پلاٹ ہے خالی پارکنگ کا، 2 گھر اس کے ساتھ ہیں. اور یوں کوڑیوں ملین میں مل گیا. وہ بنایا تھا کرسچنس نے اپنے لیے. وہاں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. جب جھگڑا شروع ہو گیا بینک کا ڈاؤن پیمنٹ نہیں دے سکے. وہ سینٹر کی جس کی اس وقت قیمت کم سے کم $22 ملین ہے، اس کو وہ $1.5 ملین مل گیا. وجہ کیا ہے؟ جو صورت آپ کیا ہوئی وہی صورت وہاں ہوئی. بناتے وہ جا رہے ہیں، قبضہ ہمارا ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ قدرت کی طرف سے آپ کو سگنلس مل رہے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے آپ کو اشارے مل رہے ہیں. تم نے اتنا سا نیکی کا ثبوت دیا ہے
چہروں پر چند داڑیاں دکھائی دے گئی ہیں، جب لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے، چھوٹے چھوٹے دینی مرکز پیدا ہو گئے ہیں، تو ہماری مرضی اور مشیت ہی یہ ہے کہ اسلام کا ریوائول ہو امریکہ میں، تو ہم تم کو انسینٹیو دے رہے ہیں، یہ ہمارا انسینٹیو ہے، ہم تم کو سگنل دے رہے ہیں کہ جب اتنے سے کرنے پر ہم تم کو زحمت دیے بغیر فرماتے کسی سے دلوا تم کو دیتے ہیں، تو اگر تم اور ہماری راہ میں ہم پر اعتبار کرتے ہوئے آگے بڑھو تو کیا معلوم کیا یہ بنا ہو سب تمہارے چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ صلوات پر محمد کم ترکوا من جنات وعیون ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین کذالک ورثنا بنی اسرائیل۔ یا ورثنا قوما آخرین، مجھے سوچ ذہن میں کوئی نہیں آ رہی ہے، دونوں جگہ ایک جگہ قوما آخرین ایک جگہ بنی اسرائیل اتنا یاد ہے۔ تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو سگنلز مل رہے ہیں، آپ کو انسینٹیوز مل رہے ہیں کہ جب اتنے پر تم کو ہم اتنا دے رہے ہیں، جتنا ہماری راہ میں آگے بڑھتے رہو گے اتنا یہ ہے قرآن مجید میں، یہ بات آپ سمجھ لیں قرآن مجید میں ہے کہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ تم اگر ہماری راہ میں آگے بڑھو گے تو تمہاری مدد ایسی قوتوں کے ذریعے ہوئی جس کو تم دیکھ نہیں سکو گے۔ تم تو کمزوری کا احساس کرتے ہو نا، ویکنس کا احساس کرتے ہو نا، تو فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، مجھے جملہ یاد آ گیا، یزدکم قوۃ الی قوتکم، غیبی طاقت تمہاری مدد کرنا شروع۔ آگے بتائیں کہ جب رسول نے، آج وہ اسلام کی دنیا کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، جب رسول نے اسلام کا نعرہ بلند کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کون تھا رسول کے ساتھ؟ صرف 3 سپاہی، ایک علی، ایک خدیجہ، ایک رسول سردار، ایک ابو طالب